إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال عز من قائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورہ حج کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا گزشتہ خطبہ میں بھی میں نے تلاوت کیا تھا. اس آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ بتلایا ہے کہ امت کو اللہ نے دوسری امتوں کے درمیان سے منتخب کیا چنا ہے. اللہ کا یہ انتخاب ہے اور اسی لیے اس دین کی ہدایت دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. اس نعمت کی حفاظت یہ ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے. اسی کے لیے ہمارا جینا اور اسی کے لیے ہمارا مرنا ہے. اور جو لوگ اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، اس نعمت کے لیے عمل کرتے ہیں، اس نعمت کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں اور اگلی دنیا میں بھی ان کی مدد، ان کی نصرت، ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. پیچھے امت کا امتیاز اور شریعت کی اہمیت، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس امت کا تعلق، ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، ہمارے دین اور ہمارے شریعت کو اپنائیں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کو ہم اپنے راستے کی طرف ہدایت کریں گے. اللہ کا جو راستہ ہے، اللہ نے اس انسانیت کے لیے جس راستے کو چنا ہے اور اس
راستے پر چلنے والے کو جو بشارتیں دی ہیں اس کی طرف ہدایت کرنے کا اللہ نے کہا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ، پوری تاکید کے ساتھ. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنی زیادہ اس کے اندر تاکید ہے. پوری تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ضرور ہدایت کی توفیق دیں گے، ہدایت کی طرف لے جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ اس راستے پر قائم ہوتے ہیں، اس راستے پر چلتے ہیں، اس راستے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس راستے کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہی نیکوکار لوگ ہیں. اور انہی نیکوکاروں کے ساتھ اللہ رب العالمین، انہی نیکوکاروں کے لیے اللہ کی خصوصی مدد نصرت ہے، انہی کے لیے اللہ کا تحفظ ہے. سب اس معنی اس آیت کے اندر اس آیت کے معنی میں داخل ہے. اور اسی تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں سال کے مختلف خیر و برکت کے مواسم مہینے دیے ہیں. گزشتہ خطبہ میں ہم نے رمضان کے استقبال کی تیاری کے تعلق سے کچھ باتیں کی تھیں. رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اب چند قدم آگے ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان کا جمعہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ مہینہ بابرکت مہینہ نصیب فرمائے، ہماری عمر و برکت عطا کرے کہ ہم اس ماہ مبارک کو پائیں اور اس کے ذریعے اپنی جھولیوں کو اللہ کی رحمت اور برکت سے اپنی جھولیوں کو بھریں. اس مہینے کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرتے تھے. گزشتہ خطبے میں انہوں نے کچھ اشارہ کیا تھا. مسند احمد کی روایت ہے یہ مہینہ آنے سے پہلے ایک سال شعبان کے آخری دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں، اللہ کی رحمت، اس کا فضل و کرم تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ شائع فگر ہونے والا ہے. ایک ایسا مہینہ جو عظمت والا ہے، جو برکت والا ہے. شہر عظیم شہر مبارک، نبی کی زبان سے جس مہینے کو عظیم مبارک کہا جائے وہ مہینہ ہے. نبی جس مہینے کو عظمت اور برکت والا کہے وہ مہینہ ہے. اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماننے والوں کو آپ نے بشارت دیتے ہوئے گویا کہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، عظیم و بابرکت مہینہ آنے والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات، صرف ایک رات جس کے اندر ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. اور اسی لیے من حرم، جو آدمی اس رات کی برکتوں سے محروم ہو جائے تو وہ تمام قسم کی خیر اور تمام قسم کی برکتوں سے محروم ہو. اسی لیے میں نے گزشتہ خود میں ذکر کیا تھا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے صحابہ کرام، تابعین، سلف کی سیرتوں کو پڑھیے کس طرح تیاریاں کرتے تھے. 3 باتیں ہم نے ذکر کی تھیں گزشتہ خطبہ میں. اس کی تیاری کیسے ہم اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے، اس سلسلے میں 3 باتیں ہم نے ذکر کی تھی. سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں، ریاکاری سے اپنے دل کو پاک کریں. کیونکہ بغیر اس کے نہ تو روزہ ہمارا اللہ کا قبول ہوگا، نہ صدقہ و خیرات قبول ہوگا، نہ قرآن کی تلاوت قبول ہوگی، نہ اور دوسرے نیک اعمال قبول ہوگا. سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کریں. اور اسی لیے میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے. دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف اپنی لو لگائیں، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس کے سامنے روئیں گڑگڑائیں، اس کمزور ہاتھ کو اٹھا کر اس رب سے کہیں کہ سال بھر ہم نے اگر گناہ کیا ہے تو یہ مہینہ آنے کے بعد اب گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں.
اسلامی زندگی گزارنے کا عہد کریں۔ اور میرے بھائیوں، ایک بہت اہم چیز ہے جس کا ذکر بہت ضروری ہے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کے اوقات آج کے کرونا کے اس فتنے کے دور میں ان کی اہمیت کیا ہے ہم خود سمجھتے ہیں۔ اچھا خاصا آدمی چلتے پھرتے کس طرح سے اس دنیا سے چلا جا رہا ہے، یہ روز ہمارے منظر میں۔ یہ وقت زندگی کا جو چلا جاتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ اللہ نے یہ مہلت ہمیں دی ہے، زندگی کی مہلت اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور دنیا اور دین کے دوسرے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا وقت، اور حقیقت میں جو وقت اس میں ہم لگاتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارا قیمتی اور سب سے اچھا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مشہور حدیث فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں اس دنیا میں ایسی ہیں آدمی کو ملتی ہیں، ہر آدمی کو ملتی ہیں، لیکن کم ہے وہ لوگ جو ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیں، ان دونوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت و تندرستی اور فارغ وقت۔ صحت و تندرستی اور فارغ وقت، اسی لیے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، اغتنم خمسا قبل خمس۔ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کی پانچ نعمتوں کو، پانچ چیزیں آنے سے پہلے، ان پانچوں کے چھیننے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں کیا تھا؟ صحت کا قبل سقمک۔ اب بیماری آئے اس سے پہلے اللہ نے جو صحت آپ کو دی ہے اس صحت کو غنیمت جانو۔ فراغ کا قبل شغلک، اور مشغولیت آنے سے پہلے جو فارغ وقت ہے اس کو غنیمت جانو۔ اور حقیقت میں فارغ وقت کیا ہوتا ہے اس کو تو ہم نے اس کرونا کے فتنے کے دور میں ہم نے جانا۔ اور اس فارغ وقت سے جس نے بھی فائدہ اٹھایا، پچھلے سال کو یاد کیجئے، اپنی زندگی کے اوقات کو یاد کیجئے، اس سے عبرت ملے گی۔ پچھلے سال کیسے کرونا کے دور میں ہم نے رمضان گزارا ہے، یاد کیجئے۔ مسجد سے دور رہ کر بھی اگر فارغ وقت میں کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا تو حقیقت میں اسی نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اور آج جو حالات بن رہے ہیں، ان حالات میں بھی آگے کیا ہوگا اور رمضان کیسے گزرے گا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو فارغ وقت جو ملتا ہے اس کو غنیمت جاننے، اس کو غنیمت بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے اوقات کی ہمیں تنظیم کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام سلف یہی کرتے تھے، رمضان آنے سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ ہم اس رمضان میں کتنا قرآن پڑھیں گے، کتنا اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، کتنا نفل نمازیں پڑھیں گے، کتنی نفل عبادتیں کریں گے، کتنا اللہ کا ذکر کریں گے۔ اس کے لیے اپنے اوقات کی تنظیم کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا آپ چھوڑ دیجئے، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اپنی تجارت آپ چھوڑ دیجئے، لیکن دوسرے مہینے کی طرح اس کو مت گزاریے، دوسرے مہینے کی طرح اس کو مت گزاریے، بلکہ ان ایام کو جو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے جنتی بن جائیں، ان کی قدر کیجئے اور ان کی تنظیم کیجئے۔ اسی لیے سلف کہتے تھے، ان من علامت المقت ضیاء الوقت۔ آدمی کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے، آدمی کی بدبختی کی یہ علامت ہے کہ فارغ وقت وہ پائے، اس کا وقت خالی ہو، اس کو اللہ کی رضا اور دین کے کام میں نہ لگا کر ضائع کر دے، اس کو قرآن کی تلاوت میں نہ لگائے، اللہ کے ذکر میں نہ لگائے، نماز میں نہ لگائے، اس کو ایسے ہی یوں ہی لغو لا یعنی کاموں میں گزار کر ضائع کر دے۔ ان من علامت المقت ضیاء الوقت، کیونکہ وقت حقیقت میں زندگی کا وقت، اس کو سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو گزر جائے گا تو پھر لوٹ کر آپ کو نہیں ملے گا، آپ صرف اس پر حسرتیں کریں گے، روئیں گے، یاد کریں گے کہ وہ وقت تھا جب ہم کچھ کر سکتے تھے، وہ وقت تھا جب ہم اپنی زندگی بنا سکتے تھے۔ خاص طور پر نوجوان احباب، غور کرنا چاہیے آپ کو کہ ہم وقت کو کہاں گزارتے ہیں، صرف موبائل کے پروگرامز چلانے میں، صرف موبائل کو گھمانے میں، یا اس سے ہم کچھ سیکھتے ہیں،
اس سے کچھ سیکھتے ہیں؟ کچھ نہیں، تو کم از کم دین کے احکام کو پڑھیے، دینی کتابوں کو پڑھیے، نماز روزہ کا طریقہ سیکھیے، اللہ کے احکام سیکھیے، یہی حقیقت میں سب سے بڑا فائدہ ہے۔ کچھ نہیں تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ خالی اوقات ہے تو موبائل میں اپنا دماغ نہ لگا کر کچھ دین کی باتیں سیکھنے میں تو لگا سکتے ہیں، کچھ اچھے خطابات اور اچھی تقریریں سننے میں تو لگا سکتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں، ان اوقات کو منظم کیجیے۔ رمضان کے آنے سے پہلے سوچئے کہ ان اوقات کو ہم کہاں لگائیں گے اور لگانا کہاں ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے، موبائل کے دور میں ایک چیز اور ہوتی ہے، صرف زبان ہی نہیں، موبائل بھی استعمال ہوتی ہے۔ کس چیز میں؟ زبان کی ہم حفاظت نہیں کرتے۔ روزہ سوچئے، روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ زبان کی حفاظت ہو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ زبان کی حفاظت کتنی اہم ہے اللہ کی نظر میں، نبی کی نظر میں کتنی اہم ہے۔ روزہ کا مقصد بتلایا گیا کہ زبان کی حفاظت ہو جائے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ زبان کی حفاظت اگر آپ نہیں کہتے روزہ رکھ کر، تو یہ نہ سوچئے کہ آپ کے روزے سے آپ کو ملے گا۔ اللہ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے روزہ کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور جو جی چاہے منہ سے کہیں اور جو جی چاہے بکیں اور جو جی چاہے گالوچ کریں، لعن طعن کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، بلکہ کہاں تک فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یہاں تک روزہ میں زبان کی حفاظت کا حکم ہے کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی قتال کرتا ہے، کوئی لعن طعن کرتا ہے، تو آپ اس کی زبان میں اس سے بات نہیں کریں۔ امام یحییٰ ابن معین کو ایک آدمی نے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے بغداد کی، ایک آدمی نے برا بھلا کہا، بدعتی ان کے پاس آتے تھے، بہت برا کہتے تھے ان کو، وہ خاموش رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے ایسے سنا، کہا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ آدمی ہیں، کم از کم کچھ تو اس سے کہہ دیجئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا اگر اس کی زبان میں اس سے بات میں کروں تو یہ علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ کس کام کا ہے؟ اس علم کا فائدہ کیا ہے کہ میں جاہل سے جاہل کی زبان میں بات کروں؟ اگر میں جاہل سے جاہل کی زبان میں بات کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے اس علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ علم اسی چیز سے تو روکتا ہے کہ زبان کی ہماری حفاظت ہو جائے۔ ہم مالک ابن دینار کی بات پر غور کیجیے، کہتے ہیں اذا وجدت وهنا فی بدنک، جب تمہیں یہ محسوس ہو، یہ لگے تمہیں اندر سے، یہ فیل ہو کہ بدن کمزور ہو رہا ہے، رزق میں روزی میں کمی ہو رہی ہے، دل سخت ہوتا جا رہا ہے، دل میں عبادت کا، قرآن کی تلاوت کا، اللہ کے ذکر کا شوق نہیں پیدا ہو رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ۔ کہا کہ یہ غور کر لو، اس وقت یاد کرو کہ کب تم نے لا یعنی لغو بات کی تھی۔ یہ جان لو اگر ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ تم نے کوئی نہ کوئی لغو، لا یعنی فضول بات ضرور زبان سے نکالی ہے، کیونکہ زبان سے غلط بات نکلنا، گالی گلوچ نکلنا، سخت باتیں نکلنا، یہ تمہارے اندر کمی کی علامت ہے، اور یہ کمی اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں اس کمی کی سزا تمہیں ضرور دے گا۔ ہو سکتا ہے بدن میں کمزوری آ جائے، بیماری آنے لگے، ہو سکتا ہے کہ روزی ہی تنگ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ دل سخت ہو جائے، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہی نہ ہو، قرآن کی تلاوت کی طرف مائل ہی نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، غور کرو کتنی بڑی بات آپ نے کہی، آپ نے فرمایا کہ لا يستقیم ایمان احدکم حتی يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ۔ کہا آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل صحیح سالم نہ ہو جائے، دل مضبوط نہ ہو جائے، دل میں استقامت نہ آئے، دل کی اصلاح نہ ہو جائے، ایمان صحیح نہیں ہے۔ اور دل کے صحیح ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آدمی کی زبان صحیح ہو جائے، آدمی کی زبان یہ صحیح ہو جائے تو سمجھ لو کہ دل صحیح ہو گیا۔ زبان کی حفاظت کے یہاں تک
اور جب عام دنوں میں زبان کی حفاظت کا حکم ہے تو روزے کی حالت میں جس روزے کو زبان کی حفاظت کے ساتھ جوڑا گیا اس روزے کی حالت میں زبان کا کیا؟ اس لیے روزہ آنے سے پہلے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم زبان کی حفاظت کریں گے۔ اس روزے سے ہم سیکھیں گے کہ زبان کی حفاظت کیسے کریں۔ امام زہری سے پوچھا کسی نے کہ آپ اپنے روزے کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں روزے کی حالت میں رمضان میں اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا نحفظ صومنا ولا نغتاب، کہا اس لیے مسجد میں ہم رہتے ہیں زیادہ تاکہ مسجد کے اثر سے ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں اور اپنی زبان کی حفاظت کر سکیں۔ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی سے بات کرنا ہوگا ہی نہیں مسجد میں تو پھر کیسے ہم برائی کریں گے؟ کسی سے ملاقات ہوگی ہی نہیں، صرف ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو کیسے کوئی غلط بات زبان سے نکلے گی؟ کہا نحفظ صومنا ولا نغتاب، ہم اپنے روزے کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں۔ یہ زبان کی حفاظت کا معاملہ ہے جو اس روزے سے سکھایا گیا ہے اور اس کی تیاری پہلے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ایک اور چیز ہے جس کی تیاری ہمیں پہلے سے کرنی ہے اور اللہ نے جس کو توفیق دی ہے وہ کرتے بھی ہیں، لیکن ہمیں اس کی طرف خاص دھیان دینا ہے اور خاص طور پہ اس ماحول میں۔ کیا ہے وہ؟ صدقہ و خیرات و زکوٰۃ۔ صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کا بھی، صدقات و خیرات کا بھی اس مہینے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کو سمجھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے، آپ کو اس عمل سے سمجھیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ کان اشد الناس خیرا، کہا کہ ہم میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کون؟ ہمارے نبی تھے، ہمارے پیارے نبی تھے۔ اور جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت، اللہ کے راستے میں آپ کا خرچ کرنا یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتا تھا۔ آندھی جب چلتی ہے تو اس کی ہوا، اس کے ساتھ گرد کوئی جگہ نہیں چھوڑتا ہے، گھر کے اندر بن رہے تب بھی پہنچتا ہے۔ اس سے مثال دیا، صدقہ غور کرو، اس سے مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو۔ کوئی گھر گویا ایسا نہیں جہاں آپ کی سخاوت کا اثر نہ پہنچے، صدقہ جہاں آپ کا نہ پہنچتا ہو۔ میرے بھائیو، یہ صدقہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس سے قبر کی گرمی بجھتی ہے، اس سے رب کا غضب بجھتا ہے۔ یہ صدقہ اپنے صدقہ کرنے والے کے لیے میدان محشر میں سایہ ہوگا۔ یہ صدقہ اللہ رب العالمین کے آپ کو جنت دلائے گا۔ یہ صدقہ وہ چیز ہے کہ صدقہ کرنے والے کے لیے روزانہ 2 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کے حدیث ہے کہ ہر روز جب سورج نکلتا ہے اللہ کے 2 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا۔ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے، جو صدقہ و خیرات کرے، جو اللہ کے تیرے بندوں کو کھلائے پلائے، اے اللہ جو مال اس نے خرچ کیا ہے اس کے بدلے مزید اسے عطا کر، اسے اور دے، چھپر پھاڑ کر دے اسے۔ اللہم آتی منفقا خلفا، اس کے پیچھے اس کے مال میں کمی نہ ہو، جو خرچ کیا ہے نکالا ہے اس سے مال میں کمی نہ ہو، بلکہ اس کو مزید دے، اس کے بدلے اسے اور دے۔ وآتی ممسکا تلفا، اور جو روکنے والا ہے، جو نہیں خرچ کر رہا ہے، جو بخیلی کر رہا ہے، اس کے مال کو تباہ کر دے۔ غور کریں، یہ کون دعائیں کرتے ہیں؟ فرشتے جن کی دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے۔ روزانہ ایک دن ناگہانی ہوتا ہے، اور رمضان تو فرشتوں کی نزول، فرشتوں کو نازل ہونے کا خاص مہینہ ہے۔ اس میں دعائیں کرنے کا، فرشتوں کو دعائیں کرنے کا خاص مہینہ ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں فرشتے صدقہ و خیرات کرنے والے کے لیے۔ یہ صرف زکوٰۃ کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف زکوٰۃ کا معاملہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو واجب ہے، اس کو ہم رمضان میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ تو واجب ہے صاحب نصاب پر، جس میں سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر روکا تو یہ زکوٰۃ اپنی گندگی کے ساتھ اس کے دوسرے مالوں کو لے کر جائے گا۔
یہ زکوٰۃ اپنی گندگی کے ساتھ اس کے اور بھی مال کو لے کر چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ ان کو تپایا جائے گا اسی مال کے ذریعے ان کی پیٹھ اور ان کے پہلوؤں کو۔ لیکن اس کے علاوہ سوچئے اس آدمی، اس صحابی کے جذبے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے موقع پر اعلان کیا چندے کا، تو جن کے پاس پیسہ تھا وہ تو خوب لے کر آئے، اسی کو دیکھ کر اس کے اندر کیا جذبہ پیدا ہوا، کہا گھر کے اندر ایک کوڑی نہیں ہے، ایک پیسہ نہیں ہے جو چندے میں دیتے ہیں۔ رات میں ایک یہودی کے باغ کو جا کر سیراب کیا، رات گزاری باغ کو سیراب کرنے کے لیے۔ صبح جو ملا اس کی مزدوری، کھچیا بھر کر جو کھجور ملا، یہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچے کہ مارا یہ چھوٹا سا چندہ ہے۔ زکوٰۃ واجب نہیں تھی، صدقہ و خیرات بھی کوئی ضروری کرنا نہیں تھا، کہ کوئی پیسہ نہیں ہے، چندہ دینا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن کیا چیز تھی؟ دل تھا جس کے اندر مال کی محبت نہیں تھی، دل تھا جس کے اندر نبی نے چندے کا اعلان کیا ہے تو دینے کا شوق تھا، اور اسی لیے جو رات بھر کی محنت کر کے کھجور ملا تھا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچی اور اسی کو پیش کر دیا۔ اس کو آپ نے کتنا بڑا کہا، وہ چندہ کتنا بڑا تھا، جو چندہ کا ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد میں سب کے اوپر آپ نے اس کو ڈال دیا۔ یہ کیا تھا؟ اس آدمی کا جذبہ تھا، اس آدمی کے اندر اللہ نے صدقہ کرنے کا جو شوق پیدا کیا تھا وہ تھا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس صدقے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مسلمانوں کو اس صدقے کی خصوصیت مسلمان کی بتلائیے، اصحاب الجنہ کی، جن کو جنت میں کھلانے پلانے کی بشارت دی ہے، ان کے بارے میں فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ مسلمان کا یہ طریقہ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی محبت ہے، مال کی محبت کس کے دل میں نہیں ہے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ اگر مال ہے تو اس کو روک کے رکھو، ختم نہ ہو جائے؟ لیکن اس بخل کے فتنے سے، اس بخیلی کے فتنے سے اللہ رب العالمین نے جس کو محفوظ کر دیا وہ ہے مومن۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ مومن وہ ہیں جو مسکین، یتیم، قیدی، محتاج ہر کو کھلاتے ہیں، اس کھانے کی محبت کے باوجود، اس مال کی محبت کے باوجود ان کو کھلاتے ہیں، اور کھلاتے ہیں صرف اس نقطہ نظر سے نہیں کہ ہمیں بڑا آدمی کہا جائے، ہمیں سخی کہا جائے، ہم سے یہ کہا جائے کہ بہت خرچ کرتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی امانت ہے، اس نے ہمیں نوازا ہے تو ہم اسی کی رضا، اسی کی خوشنودی کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکرا، ہم کو نہ کسی سے بدلہ چاہیے اور نہ کسی سے شکریہ کا ایک لفظ چاہیے، نہ بدلہ چاہیے کہ اس کے بدلے میں تم مجھے کچھ دے دو، نہ شکریہ ہی کا ایک جملہ چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے دیا ہے اس لیے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ یہ مومن کی سب سے بڑی شان بتلائی گئی ہے۔ حقیقت میں یہی چیز ہے، اس مہینے کا تقاضا یہ بھی ہے، اس مہینے کا تقاضا یہ بھی ہے، اس مہینے کا تقاضا ہے قرآن کی تلاوت، اس مہینے کا تقاضا ہے زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں، اس مہینے کا تقاضا ہے کہ اپنے اوقات کو تنظیم کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم لوٹیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین زندگی کے جو بھی ایام ہمارے پاس ہیں ان سب کو اپنی رضا کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جا رب العالمین، جس سے تو راضی ہو جا، جس سے ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضامندی کے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل عطا کر، جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، روزگار کی پریشانیوں سے انہیں نکال دے۔ رب العالمین ہمارے روزگار میں برکت عطا کر،
حلال رزق عطا کر، ہمارے دلوں میں صدقہ خیرات کا جذبہ پیدا کر دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنی دین کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ رب العالمین ہمیں تو اپنا بندہ بنا کر دنیا میں زندہ رکھ، جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تیرے دین پر، تیرے توحید پر قائم رہیں، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔